الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں، آج ہم اس پر بات کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ چونکہ قربانی کا سیزن آ رہا ہے تو اس لیے آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ صاحب قدوری کتاب الاضحیہ میں فرماتے ہیں الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم موسر، کہ قربانی جو ہے وہ اس شخص کے اوپر واجب ہے، واجب فرض کے معنی میں آتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ اضحیہ قربانی اس شخص کے اوپر فرض ہے، قربانی جو ہے وہ فرض ہے علی کل حر، ہر آزاد شخص کے اوپر۔ ایسا آزاد حر کہ جو ایسا آزاد مسلم کہ جو مسلم ہو، اور ایسا آزاد مقیم کہ جو مقیم بھی ہو، اور ایسا آزاد موسر کہ جو مالدار بھی ہو۔ تو لہٰذا صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے بالفاظ دیگر قربانی فرض ہونے کے لیے 4 شرائط کا ذکر کیا۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی اس شخص کے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ جو حر ہو، آزاد ہو۔ اگر کوئی آزاد نہیں ہے، غلام ہے، تو اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط کا ذکر کیا، فرمایا کہ قربانی اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جو مسلمان بھی ہو۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط کا ذکر کیا کہ قربانی اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جو مقیم ہو۔ اگر کوئی بندہ مسافر ہے تو مسافر کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ چوتھی شرط ذکر فرمایا کہ قربانی اس شخص کے اوپر فرض ہے کہ جو مالدار بھی ہو۔ اگر غریب ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ اب کتنا مالدار ہو؟ تو جس شخص کے پاس 52.5 تولی چاندی ہے، یہ شخص مالدار حساب ہوگا، اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ یا ایک شخص کے پاس 52.5 تولی چاندی تو نہیں ہے لیکن 7.5 تولی سونا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہ شخص مالدار حساب ہوگا، اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ یا نہ تو 52.5 تولی چاندی ہے، نہ 7.5 تولی سونا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا نقد پیسے ہیں، نقدی ہے کہ اس سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو یہ شخص بھی مالدار حساب ہوگا، اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ یا نہ تو 52.5 تولی چاندی ہے، نہ 7.5 تولی سونا ہے، اور نہ نقدی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مالی تجارت ہے کہ اگر اس کو فروخت کیا جائے تو اس سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو یہ شخص بھی مالدار حساب ہوگا، اس کے اوپر بھی قربانی فرض ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس یہ نصاب موجود نہیں ہے تو یہ شخص غریب ہے، یہ مالدار نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر قربانی بھی فرض نہیں ہے۔ اب ایک بات وہ قابل غور ہے یہاں پہ کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس 7.5 تولی سونا تو نہیں ہے، 52.5 تولی چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس 1 تولا یا 2 تولا سونا ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس نقدی بھی ہے یا نقدی نہیں ہے۔ اگر نقدی اس کے پاس ہے، کچھ پیسے اس کے پاس ہے، خواہ وہ 50 روپے کیوں نہ ہو، تو پھر جو سونا اس کے پاس ہے 1 تولا ہے یا 2 تولا ہے، اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور جو اس کے پاس نقد پیسے ہیں یہ بھی اس کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ جو سونے کی قیمت تھی اور اس کے پاس نقدی تھی، ان سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اس سے 52.5 تولی چاندی خریدی جا سکتی ہے تو یہ شخص بھی مالدار حساب ہوگا، اس پر بھی قربانی فرض ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں ذکر کروں کہ چونکہ سونے کا ذکر آیا تو سونے کا تعلق اکثر عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے،
لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ بعض دفعہ یہ سونا جو ہے یہ خاوند کی ملکیت ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی۔ اس طرح کہ بالفرض خدا نخواستہ اگر اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے تو پھر یہ خاوند اس کو سونا نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سونا جو اس عورت کے پاس پڑا تھا امانتاً تھا، ویسا اس کا مالک جو ہے یہ اس کا خاوند ہے، یہ نہیں ہے۔ اور اس عورت کو اس سونے کے اندر تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، نہ یہ کسی اپنی مرضی سے اس کو فروخت کر سکتی ہے، نہ کسی کو دے سکتی ہے، اور اگر گم ہو جائے تو خاوند اس سے پوچھتا ہے، یا اس کو یہ فروخت کر دیتی ہے تو خاوند پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں فروخت کیا، مجھ سے پوچھے کیوں نہیں۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر مطلب یہ ہوا کہ یہ سونا جو ہے یہ خاوند کی ملکیت ہے، یہ بیوی کی ملکیت نہیں ہے، عورت کی ملکیت نہیں ہے، اس کے خاوند کی ملکیت ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہ قربانی فرض ہوگی اس کے خاوند کے اوپر۔ ہاں، اگر اس عورت کو مکمل طور پر اس سونے کے اندر تصرف کا اختیار ہے تو پھر یہ اس عورت کی ملکیت ہے، پھر یہ قربانی فرض ہوگی اس عورت کے اوپر۔ اگر خاوند غریب ہے تو اس کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر ہے۔ اگر خاوند بھی مالدار ہے تو پھر خاوند کے اوپر اپنی قربانی ہے اور اس عورت کے اوپر اپنی قربانی ہے۔ تو لہٰذا صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چوتھی شرط یہ بیان کی کہ جو شخص مالدار ہے اس کے اوپر قربانی فرض ہے، اگر غریب ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔